ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ دو مدنی پھول پیش خدمت ہیں۔ ایک، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور دوسرا یہ کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ تو بیان سننے کی آپ بھی نیتیں کر لیجئے کہ نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا انشاءاللہ۔ ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر حسب موقع دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ دیکھ کر بیان کروں گا۔ پارہ 14 سورۃ النحل، آیت نمبر 125، ترجمہ کنز الایمان۔ اپنے رب عز و جل کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 4361 میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ اشعار پڑھتے نیز عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ قہقہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ نظر کی حفاظت کا ذہن بنانے کی خاطر حتی الامکان کوشش کروں گا کہ نگاہیں نیچی رکھوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ توبو الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، حبیب پروردگار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے۔ میں نے گزشتہ رات عجیب واقعہ دیکھا۔ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو پلے صراط پر کبھی گھسٹ کر چل رہا تھا اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا۔ اتنے میں وہ درود شریف آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا۔ اس نے اسے پلے صراط پر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پلے صراط کو پار کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ توبو الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ چھٹی کے دن عموماً محلے میں بچے کھیل کود کے واسطے گھروں سے نکل کر یا تو گلیوں میں یا پھر اپنے ہی علاقے کے کسی میدان میں جمع ہو کر مصروفیت اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک کیفیت
جو بالعموم ہر محلے میں ہی ہوتی ہے، باب المدینہ کراچی کے ایک محلے میں بھی تھی، اور بہت مشہور علاقہ ہے کہ اتوار کی صبح اس میدان میں قریب کی آبادی کے نوجوان اپنے دن کو گزارنے کے واسطے جمع تھے، اور کچھ نہ کچھ کھیلنے کا سلسلہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس میں منہمک ہوتے، اس کھیل میں ان کا انہماک ہوتا، کسی بات پر ایک نوجوان کی دوسرے سے ہلکی پھلکی سی تلخ کلامی ہو۔ تلخ کلامی بحث میں تبدیل ہو گئی، اور بحث ہاتھا پائی میں تبدیل ہو، اور ان میں سے ایک نوجوان نے عدم برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پستول نکال کر فائرنگ کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد 2 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ وہ میدان کہ جس میں یہ کھیل کود اختیار کرنے کے لیے آئے تھے اور اپنے زوم میں لطف اٹھانے کے لیے آئے تھے، وہ گویا کہ ماتم کا داسا بن گیا، اور وہاں پر عجیب و غریب نقشہ کھنچ گیا۔ یہ ہمارے معاشرے کی عدم برداشت کی ایک مثال ہے، جو پچھلے دنوں باب المدینہ کے ایک علاقے میں ہوئی۔ اور ایک اور دل خراش بات بھی سنتے چلیے کہ اسی طرح ایک اور محلے میں بھی کیفیت کیا ہوئی کہ آپس میں پڑوسی اور پڑوسن کسی بات پر مڈ بھیڑ ہوئی۔ پہلے خواتین کی تھی، وہ مردوں تک پہنچی۔ ایک تھوڑا سا مضبوط آدمی تھا، اس نے وہ بات ذہن میں رکھ لی، دل میں رکھ لی کہ موقع ملنے پر میں اس کا بدلہ اتار لوں گا۔ اور پھر اس ظالم نے کیا کہ جس کے ساتھ اختلاف تھا، اس کی 5 سالہ بچی، جس کا نام بھی میرے پاس لکھا ہوا ہے، بڑوں کی دلوں میں پلنے والی نفرت سے بے خبر دشمن کے دروازے پر کھلتے کھلتے پہنچ گئی، اور انتقام کی آگ بجھانے کے لیے ظالم نے باپ کا بدلہ بچی سے لیا، اور قریب ہی پکوان سینٹر تھا، اس میں کھچڑے کی دیگ پک رہی تھی۔ کھچڑا سمجھتے ہیں؟ حلیم، جس کو عمومی طور پر یہ مختلف ترکیبوں کو اختیار کر کے حلیم بنایا جاتا ہے، جسے ہم الحمدللہ اپنی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ کھچڑا۔ اس ظالم نے کیا کیا؟ اس کی اس 5 سالہ بچی کو اٹھا کر اس دیگ میں پھینک دی۔ اس قسم کی زندہ مثالیں ہر وقت ہر جگہ ہمیں اپنے معاشرے میں بکھری ہوئی ملیں گی۔ مہذب ایوانوں سے لے کر سڑکوں پر پیدل، رکشا، چنگی میں سوار لوگوں تک آپ کو کسی نہ کسی بات پر الجھتے، آپس میں جھگڑتے، بحث کرتے، تلخ کلامی کرتے، عدم برداشت کا مظاہرہ کرتے افراد نظر آئیں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے، کوئی بات نہیں ہوگی، پھر بھی ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، یہاں تک کہ وہ بات کلام سے نکل کر ہاتھا پائی، پہلے لفظہ پائی ہوتی ہے، پھر ہاتھا پائی ہوتی ہے، اور پھر وہ کیفیت بھی ہو جاتی ہے جس کا میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ میں اور آپ اور مدنی چینل کے ناظرین اس بات پر تھوڑا سا غور فرمائیں کہ آج ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی عدم برداشت، اس کے اسباب کیا ہیں؟ یہ فرسٹریشن جو ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہر شخص ڈپریشن میں ہے، اور ہر شخص ڈپریشن کے سبب تھوڑی بڑی بات پر بھی اٹھ کے غصے میں لال پیلا ہو جاتا ہے، سیخ پا ہو جاتا ہے، اس کو خود پتہ نہیں چلتا میں کیا کر رہا ہوں۔ ایون کہ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ کوئی بات نہیں ہوتی، مگر بلڈ پریشر ایسا ہائی ہوتا ہے کہ ان کے اپنے ہاتھ پیر کانپ رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے انگارے برس رہے ہوتے ہیں، مگر وہ تلخ کلامی سے باز نہیں آ رہے ہوتے،
ڈانٹ ڈپٹ سے باز نہیں آ رہے ہوتے, گالی گلوچ سے باز نہیں آ رہے ہوتے, یہاں تک کہ بدتمیزی اور بد اخلاقی کے ریکارڈ توڑ کر ایسی فحش گوئی پر اتر آتے ہیں کہ الامان والحفیظ. میٹھے اسلامی بھائیوں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہو جانا یہ کیسا ہے؟ یہ غصہ کیا ہے؟ اور یہ ہمارے معاشرے میں ہر آدمی جو غصے سے بھرا نظر آ رہا ہے. آئیے ذرا ہم آج اس اہم پہلو کی طرف اور معاشرے میں بڑھتے ہوئے اس ناسور کی طرف, اس کے اسباب کی طرف نظر دوڑائیں, پھر اس کے کچھ روحانی علاج, کچھ اپنے آپ میں عدم برداشت کے مادے کو کم کر کے برداشت کے توازن کو بڑھانے کی سعی کرتے ہیں. یہ ایک ایسا معاشرتی موضوع ہے جسے لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل یہاں موجود حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ عز و جل توجہ کے ساتھ بیان کو سماعت فرمائیں گے. یہ زمین تھی, یہ وہ میں نے آپ کی خدمت میں بیک گراؤنڈ پیش کیا جس کے تحت اب میں بیان شروع کرنے لگا ہوں کہ یہ معاملات ہیں کہ رکشہ میں ہم بیٹھے جا رہے ہیں اور رکشہ کے آگے ایک موٹر بائک والا جا رہا ہے جو بار بار اس کے آگے آتا جا رہا ہے. تو رکشہ والا آپ کچھ نہیں کر سکتا نا, تو وہیں بیٹھا بیٹھا اس کو گالیاں دے, ابے تیری, ارے آگے نہیں ہوتا, ابے پیچھے نہیں ہوتا. وہ بولے جا رہا ہے, نہ اس کی بولنے کی آواز اس تک پہنچ رہی ہے نہ کچھ ہو رہا ہے, مگر اس کے منہ سے پھٹافٹ نکلے جا رہا ہے. اچھا, موٹر سائیکل والا آگے جا رہا ہے, اس کے آگے سائیکل والا جا رہا ہے, یہ اپنا غصہ اس پہ نکال رہا ہے. سائیکل والا آگے جا رہا ہے, اس سے آگے پیدل جا رہا ہے, وہ اپنا غصہ اس پہ نکال رہا ہے. پیچھے اس کے بڑی گاڑی آ رہی ہے, بس والا پا 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 کیے جا رہا ہے اور آگے بڑھے جا رہا ہے. اور ایک دوسرے کے اوپر چڑھنے کی ایسی کیفیت ہے, ایک دوسرے کو نہیں چھوڑوں گا کی ایسی صدا لگ رہی ہوتی ہے گویا کہ نہ جانے کیا یہ معاشرہ مہذب معاشرہ ہے یا کہ ہم جانوروں کے معاشرے میں رہتے ہیں. اللہ نہ کرے ہم چڑیا گھر میں تو نہیں رہتے کہ جہاں چو چو پو پو ٹو 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 جو لگی ہوئی ہے سب. ارے بھائی, یہ تہذیب ہے, یہ تمدن ہے, یہ ثقافت ہے, یہ انداز ہے, یہ اخلاقیات ہے. ہر آدمی دوسرے کو کھائے جا رہا ہے, ہر آدمی دوسرے سے لڑے جا رہا ہے, ہر آدمی دوسرے سے بھڑے جا رہا ہے, ہر آدمی ایک دوسرے پر سبقت اختیار کرنے کے لیے تمام کی تمام اخلاقیات کو بالائے طاق رکھ کر بدتمیزی اور بدمعاشی کے نئے نئے ریکارڈ قائم کر رہا ہے. آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غصہ کیا ہے. حضرت سیدنا فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں جو مدنی پھول عطا فرمائے ہیں اسے توجہ سے سنی. کہ سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ ایک بار کہیں تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں ایک موقع پر اچانک پتھر کی ایک چٹان اوپر کی جانب سے سر کے قریب آ پہنچی. کہیں جا رہے تھے, راستہ ایسا تھا کہ ایک چٹان اوپر کی جانب سے سرکتی ہوئی معلوم ہوئی. آپ نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا. اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا تو وہ چٹان ہٹ گئی. آگے بڑھے, خوفناک شیر اور درندے ظاہر ہوئے, مگر یہ بزرگ نہ گھبرائے اور ذکر اللہ عز و جل میں لگے رہے. جب وہ بزرگ آگے بڑھے, نماز کا وقت آن پہنچا, نماز پڑھنے لگے تو ایک سانپ آپ کے پاؤں سے لپٹ گیا, یہاں تک کہ سارے بدن پر پھرتا ہوا سر تک آ پہنچا. سانپ لپٹتا 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 آپ کے سر تک آن پہنچا. وہ بزرگ جب سجدے کا ارادہ فرماتے تو وہ چہرے سے لپٹ جاتا, سجدے کے لیے سر جھکاتے, یہ لقمہ بنانے کے لیے جائے سجدہ پر منہ کھول دیتا تھا. مگر وہ بزرگ اسے ہٹا کر سجدہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے. جب نماز سے فارغ ہوئے تو شیطان کھل کر سامنے آ گیا اور کہنے لگا کہ حضور بات سنیے, یہ ساری حرکتیں میں نے ہی آپ کے ساتھ کی تھی, آپ بہت ہمت والے, میں آپ سے بہت متاثر ہوا, کیا آپ کسی بات سے ڈرتے نہیں؟ میں نے چٹان سرکائی, میں شیر کی صورت میں آیا, میں سانپ کی صورت میں آیا, میں نے آپ کو لقمہ بنانا چاہا, آپ کے وجود کو لپیٹ لیا, آپ کہ کسی بات سے ڈرتے نہیں؟ آپ جناب وہی اطمینان کے ساتھ اپنے معمولات میں پورے ہیں, وہی عبادات الہیہ میں, وہی ذکر اللہ عز و جل میں, وہی اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی رحمت و انعام کے سائے میں آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں.
میں بڑا متاثر ہوں آپ سے جناب، بڑا متاثر ہوں. میں نے یہ طے کر لیا کہ اب آپ کو بہکاؤں گا نہیں، آپ مجھ سے دوستی کر لیجیے. اس اسرائیلی بزرگ نے شیطان کے اس وار کو بھی ناکام بناتے ہوئے فرمایا، تو نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی لیکن میں الحمدللہ نہیں ڈرا، میں تجھ سے ہرگز دوستی نہیں کروں گا. بولا اچھا دوستی نہیں کریں گے تو پھر اپنے اہل و عیال کا احوال مجھ سے دریافت کر لیجئے کہ آپ کے بعد ان پر کیا گزرے گی. فرمایا مجھے تجھ سے پوچھنے کی حاجت نہیں ہے. شیطان نے کہا کہ اچھا پھر یہی پوچھ لیجئے کہ میں لوگوں کو کس طرح بہکاتا ہوں. کچھ بھی نہیں مان رہے میری بات، نہ مجھ سے دوستی رکھ رہے ہیں، نہ مجھ سے کوئی احوال لے رہے ہیں، تو ایسے ہی پوچھ لیجئے چلو کہ میں لوگوں کو بہکاتا کیسے ہوں. فرمایا ہاں یہ بات بتا کیسے بہکاتا. بولا شیطان بول رہا ہے ابھی میرے 3 جال ہیں. کتنے جال ہیں؟ 3 جال. نمبر 1 بخل، نمبر 2 غصہ، نمبر 3 نشہ. کتنے جال ہیں؟ 3 جال. شیطان نے کہا کہ میرے 3 جال ہیں، بخل، غصہ اور نشہ. اپنے ان 3 جالوں کی وضاحت کرتے ہوئے بولا جب کسی پر بخل کا جال پھینکتا ہوں تو وہ مال کے جال میں الجھ کر رہ جاتا ہے. اس کا یہ ذہن بناتا رہتا ہوں کہ تیرے پاس مال بہت کم ہے. اس طرح وہ بخل میں مبتلا ہو کر حقوق واجبہ میں خرچ کرنے سے بھی باز رہتا ہے، حقوق واجبہ میں خرچ کرنے سے بھی باز رہتا ہے اور دوسرے لوگوں کے مال کی طرف بھی مائل ہو جاتا ہے اور یوں مال کے جال میں پھنس کر نیکیوں سے دور ہو کر گناہوں کے دلدل میں اتر جاتا ہے. جب کسی پر غصے کا جال ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو جس طرح بچے گیند کو پھینکتے اور اچھالتے ہیں میں اس غصیلے شخص کو شیاطین کی جماعت میں اسی طرح پھینکتا اور اچھالتا ہوں. غصیلہ شخص علم و عمل کے کتنے ہی بڑے مرتبے پر فائز ہو، خواہ وہ اپنی دعاؤں سے مردے تک زندہ کر سکتا ہو، میں اس سے مایوس نہیں ہوتا. مجھے امید ہوتی ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ غصے میں بے قابو ہو کر اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ بک دے گا جس سے اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی. رہا نشہ تو میرے اس جال کا شکار یعنی شرابی تو میں بکری کی طرح اس کا کان پکڑ کر جس برائی کی طرف چاہوں لیے لیے پھرتا ہوں. اس طرح شیطان نے یہ بتا دیا کہ جو شخص غصہ کرتا ہے وہ شیطان کے ہاتھ میں ایسا ہے جیسے بچوں کے ہاتھ میں گیند. اس لیے غصہ کرنے والے کو صبر کرنا چاہیے تاکہ شیطان کا قیدی نہ بنے کہ کہیں عمل ہی ضائع نہ کر بیٹھے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس بزرگ کی گفتگو میں شیطان نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ غصیلہ انسان شیطان کے ہاتھ میں اس طرح ہوتا ہے جیسے بچوں کے ہاتھ میں گیند. لہٰذا غصے کا علاج کرنا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غصے کے سبب شیطان سارے اعمال برباد کروا ڈالے. کیمیائے سعادت میں حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں غصے کا علاج اور اس باب میں محنت و مشقت برداشت کرنا فرض ہے. غصے کا علاج اور اس باب میں یعنی اس علاج کو کرتے ہوئے محنت و مشقت برداشت کرنا فرض ہے کیونکہ اکثر لوگ غصے ہی کے باعث جہنم میں جائیں گے. العیاذ باللہ تعالی. سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں اے آدمی غصے میں تو خوب اچھلتا ہے، غصے میں تو خوب اچھلتا ہے، کہیں اب کی اچھال تجھے دوزخ میں نہ ڈال دے. آئیے یہ غصہ ہے کیا؟ میں اس کی تعریف بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ الغنی فرماتے ہیں غضب یعنی غصہ نفس کے اس جوش کا نام ہے جو دوسروں سے بدلہ لینے یا اسے دفع یعنی دور کرنے پر ابھارے. دوبارہ سنیے، غضب یعنی غصہ نفس کے اس جوش کا نام ہے
جو دوسروں سے بدلہ لینے یا اسے دفع یعنی دور کرنے پر ابھارے۔ غصے سے رب پاک عز و جل کی پناہ کے 16 حروف کی نسبت سے غصے سے جنم لینے والی 16 برائیوں کی نشاندہی بھی پیش کرتا ہوں۔ 1 حسد، 2 غیبت، 3 چغلی، 4 کینہ، 5 قطع تعلق، 6 جھوٹ، 7 آبرو ریزی، 8 دوسرے کو حقیر جاننا، 9 گالی گلوچ، 10 تکبر، 11 بیجا مار دھاڑ، 12 مذاق اڑانا، 13 قطع رحمی، 14 بے مروتی، 15 شماتت یعنی کسی کے نقصان پر راضی ہونا، 16 احسان فراموشی۔ واقعی جس پر غصہ آ جاتا ہے اس کا اگر نقصان ہو جائے تو غصہ ہونے والا خوشی محسوس کرتا ہے، اگر اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ راضی ہوتا ہے، اس کے سارے احسانات بھول جاتا ہے اور اس سے تعلقات ختم کر دیتا ہے۔ بعضوں کا غصہ دل میں چھپا رہتا ہے اور برسوں تک نہیں جاتا، اسی غصے کی وجہ سے وہ شادی و غمی کے مواقع پر شرکت نہیں کرتا۔ بعض لوگ اگر بظاہر نیک بھی ہوتے ہیں پھر بھی جس پر غصہ دل میں چھپا کر رکھتے ہیں، اس کا اظہار یوں ہو جاتا ہے کہ اگر پہلے اس پر احسان کرتے تھے تو اب نہیں کرتے، اب ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتے، نہ ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اگر اس نے کوئی اجتماعی ذکر و نعت وغیرہ کا اہتمام کیا تو معاذ اللہ محض نفس کے لیے ہونے والی ناراضی اور غصے کی وجہ سے اس میں شرکت سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں۔ بعض رشتہ دار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ آدمی لاکھ حسن سلوک کرے مگر وہ راہ پر آتے ہی نہیں، مگر ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جامع صغیر میں ہے کہ جو تجھ سے رشتہ کاٹے تو اس سے جوڑ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا بات بات پر اپنے غصے کا اظہار، اپنے بچوں پر گڑ ڈالنا۔ کسی بات پہ غصہ ہوئے تھے، جناب والا بچے کو پیٹ ڈالا اور ایسا پیٹا ایسا پیٹا ایسا پیٹا کہ پھر اسی کو لے کر ہاسپٹل بھی دور پڑے کہ یا اللہ پاک یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ اپنے ہی بچے کا سر اپنے ہاتھوں سے پھوڑ ڈالتے ہیں۔ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنے ہی بچے کو اس طرح مارتے، پھڑاک سے تھپڑ دیا، بچے کا سر دیوار میں جا کے لگا۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے اپنے بچے کی ہڈیاں توڑ دیتے، اپنے بچوں کی امی پر غصہ اتارتے، جانوروں کی طرح اسے مارتے۔ اپنے آفس میں کام کرتے ہوئے کوئی مسئلہ ہوا، گھر پہ آ کے اس کا غصہ اتار دیا، بہن بھائیوں کے ساتھ بھڑ پڑے۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی انداز ہے؟ یہ کوئی مہذب و بااخلاق آدمی کا کردار ہے؟ پھر گھر سے باہر نکلے، محلے والوں سے لڑ پڑے، بات بات پہ لڑ پڑتے، بلڈنگ میں اپارٹمنٹس میں پڑوسی کے ساتھ لڑ پڑتا ہے، چھوٹی سی چھوٹی ننھی سے ننھی بات پر بھی ایسے بھڑ جاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس آزمائش سے بچائے۔ چنانچہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غصے کا عملی علاج آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ غصے کا عملی علاج اس طرح ہو سکتا ہے کہ غصہ پی جانے اور درگزر سے کام لینے کے فضائل سے آگاہی حاصل کرے۔ جب کبھی غصہ آئے ان فضائل پر غور و فکر کر کے غصے کو پینے کی کوشش کرے، کیونکہ بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا غصہ مت کرو۔ آقا نے کیا وصیت فرمائی؟ غصہ کیا وصیت فرمائی؟ غصہ مت کرو۔ اس نے بار بار یہی سوال کیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب ارشاد فرمایا، کیا؟ غصہ مت کرو۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ سرکار رسالت ماہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ نہ کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔
غصہ نہ کرو تو تمہارے لیے. اب بات پہ غصہ ہونے والا سوچے ذرا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا غصہ نہ کرو تو تمہارے لیے جنت ہے. بخاری شریف میں کہ طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہو دوسروں کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. غصے کے وقت اپنے آپ کو کیا رکھے جی؟ قابو میں رکھے. اور یہی نہیں ہو پاتا. یہی ہو جائے تو کام نہیں ہو جائے، یہی نہ ہو جائے تو پھر اور کیا رہ جائے. اللہ کنز العمال میں ہے سرکار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو غصہ پی جائے گا حالانکہ وہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے معمور فرما دے گا. غصے کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ غصہ لانے والی باتوں کے موقع پر بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے طرز عمل اور ان کی حکایات کو ذہن میں دہرائے کہ ہمارے بزرگوں کا انداز کیا ہوتا تھا، ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا ہوتا تھا، ہمارے بزرگوں کا اس معاملے میں کردار کیا تھا. چنانچہ سنیے کیمیہ سعادت میں حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل فرماتے ہیں کسی شخص نے حضرت سیدنا امیر المؤمنین سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے سخت کلامی کی. سخت کلامی سمجھتے ہیں نا؟ اڑ جا شروع ہو جا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سر جھکا لیا اور فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے غصہ آ جائے اور شیطان مجھے تکبر اور حکومت کے غرور میں مبتلا کرے اور میں تم کو ظلم کا نشانہ بناؤں اور بروز قیامت تم مجھ سے اس کا بدلہ لو؟ مجھ سے یہ ہرگز نہیں ہوگا. یہ فرما کر خاموش ہو گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جبکہ آپ خلیفہ وقت ہیں، گویا آپ وقت کے بادشاہ ہیں، ایک شخص نے آپ کے ساتھ سخت کلامی کی ہے. مجھے اور آپ جیسا ہو، تھوڑا سا چار آدمی اپنے محبت کرنے والے ہو، اپنے جاننے والے ہو، یا میں ایسی دکان پر بیٹھتا ہوں کہ 8-10 لوگ میرے آگے پیچھے رہتے ہو، میرے سیل میں نہیں ہو، اور کوئی میرے ساتھ کلامی کر کے تو دکھائے، 10 اس پہ بھڑ جائیں اور ایسا اس کا اشر کرے اس کو نانی یاد آ جائے. مگر آپ امیر المومنین ہیں، ایک شخص نے سخت کلامی کی ہے، آپ نے کیا انداز اختیار کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. ہر اسلامی بھائی غور کرے، ہر اسلامی بھائی اس بات کو سوچے کہ جب میرے اور آپ کے ساتھ ایسا موقع آتا ہے تو ہمارا عمل کیا ہوتا ہے، ہمارا فعل کیا ہوتا ہے، ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، اس وقت ہمارا انداز کیسا ہو جاتا ہے. کسی نے ایسا کر دیا تو اس کے ایسا کرنے کے نتیجے میں ہم بھی ویسے ہی بدتمیز ہو گئے، ہم بھی ویسے ہی بد اخلاق ہو گئے. اس کے غصے کا جواب ہم نے بھی غصے سے ہی دینا شروع کر دیا، یا کچھ تحمل مزاجی، کچھ بردباری، کچھ سوچ وچار، کچھ غور و تفکر، کچھ خاموش مزاجی. کیا ان چیزوں یہ نعمتیں بھی ہمارے قریب قریب آتی ہیں، یا کسی نے غصے کا اظہار کیا اور ہم نے بھی آستینیں چلا لی؟ میں تنوں کھاؤں گا اور میں تنوں بتاتا ہوں کہ ادھر رک چاہیے. یہ کیا ہوا بھائی؟ اس نے ایسا کیا، آپ نے بھی ایسا کر دیا، بات تو ایک ہی ہوگی. آگے سنیے ہمارے بزرگوں کا انداز کیسا تھا. کسی شخص نے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دی. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے، صحابی رسول ہیں، اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ، کسی شخص نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دی. انہوں نے فرمایا اگر بروز قیامت میرے گناہوں کا پلہ بھاری ہے تو جو کچھ تم نے کہا ہے میں اس سے بدتر ہوں. اگر میرے گناہوں کا پلہ بھاری ہے تو جو کچھ تم نے مجھ سے کہا ہے میں اس سے بھی بدتر ہوں. اور اگر میرا وہ پلہ ہلکا ہے تو مجھے تیری گالی کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ کی رحمت سے جب میرا نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا تو مجھے تیری گالیوں کی کیا پرواہ. یہ انداز تھا ہمارے بزرگوں کا اپنی مخالفت کرنے والوں، اپنے ساتھ بدتمیزی کرنے والوں
گویا ایک لحاظ سے جو ان کو غصہ دلانا چاہے ان کے ساتھ ان کا انداز مشفقانہ کیسا تھا. اور سنیے اور جھومیے کہ کسی نے سیدنا شیخ ربیع بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے کلام کو سن لیا ہے, میرے اور جنت کے درمیان ایک گھاٹی حائل ہے, میں اسے طے کرنے میں مصروف ہوں, اگر طے کرنے میں کامیاب ہو گیا تو مجھے تیری گالی کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اور اگر میں اسے طے کرنے میں ناکام رہا تو تیری گالی میرے لیے ناکافی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا میٹھا انداز ہوا کرتا تھا, کیا اپنے نفس پر کنٹرول کا مضبوط انداز ہوا کرتا تھا کہ سامنے والا جتنا بھی غصہ دلانا چاہے مگر ان کا حلم, ان کی بردباری, ان کا اخلاق, ان کا ضبط, ان کی برداشت یہ بڑھتی چلی جاتی تھی. آج میرے اور آپ کے ساتھ کوئی چھوٹا سا واقعہ ہو جائے ہم اس کا دگنا تگنا چگنا جواب دے شروع کر دیتے ہیں. ہم اس سے بڑھ کر ہو جاتے. اور تو نے بولا کیسے؟ ابے تو میرے کو جانتا نہیں ہے, ابے تیرے کو ابھی بتاتا ہوں. ارے بھائی یہ کیا انداز ہوا؟ نہ یہ درست نہیں ہے. یہ مہذب معاشرے میں رہنے والے مہذب شہریوں کی علامات نہیں ہے. یہ عاشقان رسول کا انداز نہیں ہو سکتا. یہ میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے چاہنے والوں کا انداز نہیں ہے. مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں کے انداز آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, اصحاب کے انداز آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, اسلاف کے انداز آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ان کی برداشت کو میں اور آپ آئیڈیل بنا کر اپنے معاشرے میں رول ماڈل بننے کی سعی تو کریں. ہر شخص ایک دوسرے کو کاٹنے پھاڑنے نہیں چھوڑوں گا کی صدا لگانے میں پورا رہے گا تو پھر آخر معاشرے میں برداشت کیسے پنپے گی؟ آخر اخلاقیات کیسے بڑھیں گے؟ آخر محبتیں کیسے فروغ پائیں گی؟ آخر امن و سلامتی کس طرح معاشرے میں اپنی خوشبوئیں بکھیرے گی کہ ہر شخص جب فرسٹریشن کا شکار ہو کر منہ سے مغلظات پکتا ہوا, اپنی آنکھوں سے انگارے برساتا ہوا لفظہ پائی سے ہاتھا پائی کی طرف بڑھ جائے گا, اور ہاتھا پائی سے اللہ نہ کرے بد امنی کی وہ صورتیں پیدا کرتا ہے کہ اللہ کی پناہ لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے. آگے سنیے, کسی شخص نے سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دی. اللہ اکبر کبیرہ, خلیفہ اول, ہاں ان کو کسی نے گالی دی. اب ان کے جس نے ان کو گالی دی ان کے ساتھ ان کا انداز کیا تھا سنیے. ارشاد فرمایا, کسی نے گالی دی, آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا میرے تو اس طرح کے اور بھی کئی عیوب ہیں. بھائی تو نے جو مجھے گالی دی ہے اس گالی میں تو نے میرے ایک عیب کا تذکرہ کیا, آپ کی عاجزی تھی. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ آپ کی عاجزی تھی, آپ کی انکساری تھی. فرمایا میرے تو اس طرح کے اور بھی کئی عیوب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تجھ سے پوشیدہ رکھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے تو اس طرح کے اور بھی عیوب ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ سے پوشیدہ رکھے ہیں. کسی شخص نے سیدنا شعبی رحمت اللہ تعالی علیہ کو گالی دی. آپ نے فرمایا اگر تو سچ کہتا ہے, بھائی تو نے گالی دی مجھے, اگر تیری گالی میرے لیے صحیح ہے, اگر تو سچ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی میری مغفرت فرمائے, اور اگر تو جھوٹ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے. کیسا میٹھا ماٹھا انداز ہے, اخلاقیات کے کیسے مدنی پھول ہیں, برداشت کا کیسا عظیم نشان ہے. اور یقین مانیے جب یہ بزرگ ہوتے ہوں گے تو ان کے معاشرے میں کیسا امن ہوگا, ہاں کیسی سلامتی ہوگی. اور جہاں میں اور آپ رہتے ہیں اگر ہم نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو خود عدم برداشت کا سائن بنا رکھا ہو تو وہاں سے امن نے تو ریزائن ہی کرنا ہے. غور کیجیے, سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کی گئی حضور فلاں آپ کو برا بھلا کہتا ہے. فرمایا خدا کی قسم میں تو شیطان کو ناراضی کروں گا. بھائی فلاں میرے کو برا بھلا کہہ رہا ہے نا,
مگر میں کیا کروں گا؟ میں تو شیطان کو ناراض ہی کروں گا. پھر دعا مانگی, یا اللہ عز و جل اس شخص نے میری جو برائیاں بیان کی اگر وہ مجھ میں ہیں تو مجھے معاف فرما دے اور میری اصلاح فرما, اور اگر اس نے مجھ پر جھوٹے الزام رکھے تو اے اللہ اس کو بھی معافی سے نواز دے. ایک شخص نے سیدنا بکر بن عبداللہ مزنی علیہ رحمت اللہ القوی کو سر عام برا بھلا کہے جا رہا تھا, مگر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خاموش تھے. کسی نے عرض کیا آپ جوابی کارروائی کیوں نہیں فرماتے؟ فرمایا میں اس کی کسی برائی سے واقف نہیں ہوں جس کے سبب اسے میں برا کہہ سکوں. بہتان باندھ کر سخت گناہگار کیوں بنوں؟ اللہ اللہ, یہ انداز تھا ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا کہ جو ان کے ساتھ برا کرتا یہ اس کے ساتھ اچھا کرتے, جو ان کے ساتھ برائی کرتا یہ اس کے ساتھ نیکی کرتے, جو ان کے ساتھ عدم برداشت کا سلوک کرتا یہ اس کے ساتھ برداشت و تحمل کا سلوک کرتے, جو ان کے ساتھ بد اخلاقی کرتا یہ اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے. اے میرے عاشقان رسول, اے اسلامی بھائیوں, اے مدنی چینل کے ناظرین, اے وطن عزیز میں بسنے والوں, ہم اور آپ غور کریں کہ کیا میں اور آپ بھی اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کے متعلق ایسی صورتیں اختیار کرتے ہیں یا پھر ہم ہی ان لوگوں میں سے ہیں جو عدم برداشت کے علم بردار بنے پھرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہم سب کی مغفرت فرمائے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہم سب کو غصے کے متعلق خوب غور و خوض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وقت بہت تھوڑا رہ گیا, ابھی مدنی پھول بہت زیادہ ہے. بہرحال میں آپ کی خدمت میں غصہ روکنے کی ایک فضیلت پیش کرتا ہوں. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص اپنے غصے کو روکے گا, غصہ تو آتا ہے, اب غصے کا آنا یہ بھی اپنی جگہ پر ہے, اور غصہ آیا اس کو اب کیا کرنا ہے؟ برداشت کرنا ہے, اس کو روکنا ہے. کہ غصہ روکنے والے کے متعلق میں آپ کو 2 مدنی پھول پیش کرتا ہوں انشاءاللہ. اللہ نے چاہا آپ کو بڑی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ. غصہ روکنے کی فضیلت حدیث پاک میں کہ جو شخص اپنے غصے کو روکے اللہ عز و جل قیامت کے روز اس سے اپنا عذاب روک دے گا. غصے کو روکے تو کیا ہوگا؟ اللہ اس سے اپنا عذاب روکے گا. آگے چلیے, ایک اور مدنی پھول ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے جس نے غصے کو ضبط کر لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا. غصہ آیا اور میں اپنے غصے کا اظہار کر سکتا تھا, طاقت تھی مجھ میں. طاقت ہی نہیں ہوتی, ایسا آدمی ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, مگر میں کچھ کر سکتا تھا. مگر میں نے اللہ کی رضا کے لیے برداشت کیا, صبر کر لیا, میرا ذہن بن گیا. نہیں, بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا یہ انداز نہیں ہے, ہمارا یہ طریقہ نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. کیا کیا ہم نے؟ ضبط کیا. ابو داؤد شریف کی حدیث سنیے, جس نے غصے کو ضبط کر لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا تو اللہ عز و جل بروز قیامت اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ جنت کی جس حور کو چاہے لے لے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی میٹھے حبیب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صدقے ہم سب کو عدم برداشت کے اس کلچر کو ختم کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو تحمل, بردباری اور اخلاقیات سے لبریز فرمائے. اس کے لیے دعوت اسلامی کے میٹھے مدنی ماحول کو اختیار کرنے کی توفیق و سعادت بخشے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایمان پر فاطمہ